السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل الکنز۔ تو آج میں ڈاکٹر صاحب سے حرام کاروبار جو ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ ایپیسوڈ وائز سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو آج میں اس کی ایپیسوڈ 4 لے کے جا رہی ہوں، اور اس میں 3 کاروبار ایسے ہیں جو کہ ہم نے سنے کہ یہ حرام کہلائے جاتے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا اس کی کلیئرٹی مانگنا چاہوں گی۔ جیسے پچھلی نشست میں ہم نے اشٹام فروشی کے کاروبار کے حرام ہونے کی وجہ اور اسے حلال کرنے کا طریقہ ڈسکس کیا تھا، آج اس سے ملتے جلتے 3 کاروبار کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی۔ ان میں ایک نوٹوں کے ہار بنانے کا کاروبار، دوسرا نئے نوٹوں کے بدلے پرانے نوٹ دینے کا کاروبار، اور تیسرا سکوں کے بدلے نوٹ لینے کے کاروبار حلال ہے یا حرام۔ ذرا اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس میں یہ بڑے ہمارے اہم کاروبار ہیں۔ لوگ یہاں پہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ یا جیسے یہ ہاروں کا جو سلسلہ ہے لوگ خریدتے ہیں، ہاں جی، یہ بہت ہی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ بالکل۔ دوسرا جو نئے نوٹ ہوتے ہیں ان کو خریدنے کے لیے چونکہ لازمی ہار بھی بنائے جاتے ہیں، اور اس طرح شادی بیاہ کے موقعوں پہ یا عید بقرعید کے یا اس طرح خوشی کے مواقع پہ لوگ جو ہے وہ نیا نوٹ جو ہے نا وہ آگے بچوں کو یا آگے لوگوں کو دینے پسند کرتے ہیں عید کے موقع پہ۔ جی جی۔ اس طرح سے تیسرا جو ہے وہ آپ نے کہا وہ بیسیکلی پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو سواریاں بیٹھتی ہیں ان کو چونکہ چینج کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چینج والے لوگ جو ہیں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ سکے دے کے اس کے بدلے میں کرنسی نوٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا۔ ان تینوں کاروباروں میں ایک ہی بات، جیسے میں نے اسٹام کے کاروبار میں کہا تھا کہ جو فیس ویلیو والی جو کرنسی سے متعلقہ جو چیزیں ہیں، ایک ہی طرح کی جو کرنسی ہوتی ہے اس کے اندر اسلام میں ہے کہ وہ اگر اس سے زیادہ طلب کیا جائے تو وہ کرنسی جو زیادہ طلب کی جائے گی وہ سود ہوگا۔ اچھا۔ جب سود ہوگا تو وہ حرام ہوگا۔ ٹھیک۔ اور سود کے بارے میں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کہا ہے۔ جی بالکل۔ اس سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا کبھی ہی کاروبار ہے کہ جس میں اللہ رب کریم یعنی کہ عام انسانوں سے جنگ نہیں ہے، لوگوں سے جنگ نہیں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے یہ مترادف ہے۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک کاروبار ہے بالکل رزق کمانے کے اعتبار سے۔ ہاں جی۔ چنانچہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو جائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تینوں کاروبار جو ہیں اپنی اس شکل میں کہ آدمی کی اگر وہ شرائط پوری نہ کرے تو سیدھا سیدھا یہ سود ہے، اور یہ تینوں کاروبار جو ہے وہ حرام ہے، اور اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ حرام ہے تو اسے حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ جیسے ہم نے اسٹام کے بارے میں کہا تھا کہ وہ جو اسٹام فروش ہے، جی جی، اگر وہ اپنے کلائنٹ کو بتاتا نہیں، گاہک کو بتاتا نہیں، اور اس سے زیادہ رقم وصول کر لیتا ہے، اور گاہک بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار اس نے تو کام کیا کو نہیں ہے اور یہ جو ہے نا مجھ سے زیادہ پیسے لے رہا ہے، ہاں جی، تو ان دونوں صورتوں میں وہ اب حالانکہ وہ محنت بھی کر رہا ہے، اس نے دکان بھی لی، سارا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اس کا کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بات وہ کلائنٹ کو بتائے کہ بھئی یہ جو اسٹام ہے اس کی فیس ویلیو جو ہے فرض کرو 100 روپیہ ہے، اور باقی جو ہے میں 50 روپے یا 100 روپے یا 150 روپیہ اس کے اوپر اپنی محنت لوں گا، کیونکہ میں نے اپنے کاروبار کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے میرے کچھ لوازمات میں پورے کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے سمپل کاروبار لے جانا ہے اسٹام بغیر لکھوائی کے، تو بھئی خالی لے جائیں، تو چونکہ خالی اسٹام تو کسی بندے کے لیے کہ وہ بے معنی ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، بالکل، اور اس کے اوپر لکھائی اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہونا ضروری ہوتی ہیں، نمبر لگنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ آدمی اپنی اگر اس کے ساتھ سروس چارج کرتا ہے، طے کرتا ہے، تو اس صورت میں وہی جو ایکسٹرا پیسے جو لیتا ہے وہ اب سود نہیں کہلائے گا، وہ اسٹام کے بدلے پیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسٹام کے اوپر جو اس نے محنت کی ہے اس محنت کی وہ چارجز لیتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح جو ہاروں کا کاروبار ہے اس میں بیٹا آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ
اس میں وہ ہار لگاتا ہے, اس کے اوپر وہ اسٹیپل سے اسٹیپل کرتا ہے ان کو, اس کے اوپر وہ آدمی کو لگا کے محنت یا مزدور کی مزدوری دیتا ہے, اور وہ ہار جو ہے وہ کہیں سے خریدتا ہے, اس کے اوپر اس کا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. بالکل. اب وہ مالک جو ہے, جو اس کو ہار دینے والا جو ہے, وہ ہار بنانے کے بعد جب جس بندے نے لینا ہے اس نے تو لینا ہے. بالکل. تو اگر اس کو کہے کہ بھی یہ 500 روپے کا ہار ہے, اس کے اوپر میرے باقی اپنے جو لیبر کاسٹ ہوئی ہے, کیونکہ دکان میں بیٹھا, دکان کا کرایہ بھی دیتا ہوگا, وہ خود بھی بیٹھا ہوا ہے, جو اس نے اس کے اوپر مزدوری کروائی ہے یا کی ہے وہ بھی اس کی اس میں شامل ہے. چنانچہ وہ اس سے کہا کہ یہ ہار جو ہے اس کے اوپر 500 روپے تو میرے وہ لگے جو کاروبار کے, میں نے اس کو 500 روپے کا نوٹ لگایا, لیکن باقی جو رہا میری اپنی مزدوری ہے, اب میں آپ کو یہ 700 کا یا 800 کا یا 1000 روپے کا مزدوری کی, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اسلام میں مزدوری کی کوئی قیمت نہیں ہے, دونوں کی بارگیننگ پہ ہے. اگر دو فریق آپس میں بیٹھ کے کوئی بات بھی طے کر لیتے ہیں تو وہ اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے, کیونکہ ان کی باہمی رضامندی اس میں شامل ہو گئی ہے. جو محنت کرنے والا ہے اس نے محنت کرنے پہ رضامند ہو گیا, اور جس نے محنت کروانی ہے وہ پیسے دے کر اس کو محنت کروانے پہ رضامند ہو گیا. بالکل. لہذا نوٹوں کا کاروبار والا اگر آدمی اپنے سے نوٹ لینے والا جو گاہک ہے اس کو اگر کہتا ہے کہ یہ 500 روپے ہے, اس کی اصل لاگت ہے اپنے نوٹوں کی, وہ میرے اتنے ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو میں آپ سے 500 لے رہا ہوں یا 600 روپیہ لے رہا ہوں یا 200 روپیہ لے رہا ہوں, جو بھی رقم اس نے اس کہتا ہے تو یہ میری مزدوری ہے. بالکل صحیح. تو اس صورت میں یہی کاروبار ہے, جب وہ اس کو بتا کر کرے گا تو حلال ہو جائے گا. اگر نہیں بتائے گا تو اس میں قباحت ہے سود کے شامل ہونے کی. اچھا, اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جس طرح ہمارے ہاں عموماً ریٹ اس قدر بڑھا دیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے, جس طرح آج کل کے دور میں مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن اس کو مہنگائی کا نام دے کے اس طرح ناجائز کمانا, تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اگر آپ ہمیں بریفنگ دے دیں. اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آپ ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. اچھا, اس کے لیے ہم ایک علیحدہ نشست طرح لیں گے. اسلام میں چونکہ منافع کمانے کا جو ترتیب ہے کیا ہے, کیسے جو منافع لینا چاہیے, ہولڈنگ کرنی چاہیے, جسے ذخیرہ دوزی کہتے ہیں, اس کی کیا صورتحال ہے, میرے خیال ہے وہ میرا ایک ٹاپک سے ہٹ جائے گا. ٹھیک. اس لیے ابھی ہم دوسرے آتے ہیں ہمارے کاروبار کے بارے میں. دوسرا ہے کہ پرانے نوٹ دے کے نئے نوٹ لینا, جیسے وہ میں نے کہا شادیوں پہ اکثر لوگ لیتے ہیں, اور دوسرا سکوں والا, نہیں مطلب یا پھر عید بقرعید کے موقع پر لوگ نئے نوٹوں کی ڈگیاں جو ہے وہ خریدتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ اچھے طریقے سے پیش کر سکیں. اور ہوتا یہ ہے کہ نئے نوٹ کی ڈگی جو ہے وہ فرض کر لو 100 روپے کی ہے تو 120 روپے کی یا 140 روپے کی خریدتے ہیں. اچھا, تو یہ جو کاروبار ہے یہ بھی عمومی طور پر ان لوگوں سے بھی متعلق ہے, یہ جو ہاروں کا کاروبار کرتے ہیں. اچھا, یہ بھی کیونکہ ایک کرنسی کے بدلے کرنسی سیم کرنسی ہے, روپے کے بدلے روپیہ جب اضافہ دیا جائے گا تو وہ بھی سود ہوگا, تو یہ بھی حرام ہے. اس میں اسلام نے ذرا بھی کسی طرح کی گنجائش نہیں رکھی. اور اس میں آدمی اگر کسی کو پاس لینے جاتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں آپ کو نوٹ لا دیتا ہوں, میرے پاس نوٹ لا کر دوں گا, اس میں میری اپنی لیبر کاسٹ جو ہے, چونکہ میں نے وہاں جانا ہے, بینک جانا ہے, بینک سے نکلوانے ہیں, ٹھیک ہے, اور میری اپنی مزدوری اتنی ہوگی, تو مزدوری کی شکل میں وہ اپنی دیہاڑی جو ہے وہ بتاتا ہے اس کو, تو اس کے مطابق وہ اگر اس سے وصول کرتا ہے, اپنی مزدوری کے طور پر وصول کرتا ہے. اگر وہ رشوت دے کے وہاں سے نوٹ نہیں لیتا تو اس صورت میں وہ اپنی لانے لے جانے کا جو اپنا ہے. لیکن بینک والا اگر زیادہ پیسے لیتا ہے یا کوئی ایسا تو وہ سیدھا حرام ہے, اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا, وہ حرام ہی رہے. ٹھیک. اس طریقے سے جو میں نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں لوگ دیتے ہیں, وہ 90 روپے کے سکے دے کے 100 روپے کا نوٹ لے لیا, یا 40 روپے دیے تو 50 روپے کا نوٹ لے لیا, تو اس صورت میں یہ تو سیدھا حرام ہے. اس میں حلال کرنے کا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں محفوظ رکھے, آمین, اور کسی طرح سے اس طرح کا معاملہ نہ ہمارے ساتھ ہو. آمین. چلیں, شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویورز, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو, اور اگر آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو, اور اگر آپ کے ریلیٹیوز میں یا کوئی بھی جان پہچان کے لوگ ہوں جو یہ کاروبار کرتے ہوں اور ان کو اس چیز کی آگاہی نہ ہو, تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ ان کے نالج میں اس چیز کو لائیں تاکہ وہ اس گناہ سے
بچ سکیں. اس میں بیٹا سب سے بڑی بات اہم جو ہے وہ ہے جی کہ سود سے بچنا ہے. سود سے بچنا ہے اور بالکل. سود جو ہے وہ بیسیکلی اللہ اور اللہ کے رسول سے جا کے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جی جی یہ اتنی کبھی چیز ہے کہ بالکل یہ عام سا کوئی گناہ نہیں ہے, یہ بہت کبھی گناہ ہے. بہت کبھی گناہ ہے بالکل. جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ سود کو تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے یہ بہت غلط کاروبار ہے, اور یہ ہمارے ویسے بھی دیکھا جائے تو ہمارے کلچر میں بہت زیادہ رچ بس گیا ہے, اور ہمارے ہاں لوگ اس کو اتنا برا سمجھتے بھی نہیں ہے کہ جی یہ چل رہا ہے تو نارمل ہے, جبکہ یہ نارمل نہیں ہے, اس کو نارملائز کرنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویورز اس کو لائک, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.